ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت کوئی کالر موجود ہیں, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عبد القیوم بول رہا ہوں جی, راولپنڈی سے. جی قیوم صاحب, میں غامدی صاحب سے چہرے کے پردے کے بارے میں کچھ وضاحت چاہتا ہوں, کیونکہ آج کل یہ بڑی بحث چلی ہوئی ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن چونکہ پردے کا اصل مقصد تو لیڈی کو اپنے آپ کو کور کرنا ہے تاکہ مرد حضرات اس کی طرف متوجہ نہ ہوں. اب اگر چہرہ ہی انکورڈ ہے تو یہ مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ ظاہر ہے مرد حضرات تو چہرے کی طرف متوجہ ہوں گے. اس کے بارے میں غامدی صاحب سے وضاحت چاہیے. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. غامدی صاحب, ایک بڑا لاجیکل سا یہ ایک آرگیومنٹ آتا ہے کہ چہرہ ہی دراصل توجہ کا باعث ہوتا ہے, اور جب چہرہ انکورڈ ہوگا تو توجہ آئے گی. تو اس کو ذرا آپ کس طرح سے وضاحت کریں؟ وہ قرآن مجید نہیں پڑھتے نا. قرآن مجید میں جو مرد و زن کے اختلاط کے آداب بتائے گئے ہیں, اس میں پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ مرد حضرات بھی اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں. قرآن مجید میں یہ آداب شروع یہاں سے ہوتے ہیں, اور اس میں خاص طور پر مردوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ ساری ذمہ داری خواتین پر نہ ڈال دیں, آپ بھی اپنی آنکھوں میں پستی پیدا کریں, حیا پیدا کریں اپنی آنکھوں میں. تو پہلا حکم یہ ہے. اس کا سارا رخ خواتین کی طرف کیوں کر دیا جاتا ہے؟ 4 باتیں کہی گئی ہیں. مرد بھی اپنی آنکھوں میں پستی پیدا کریں, عورتوں بھی اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں. ان کی آنکھیں خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. نگاہ ایسی ہونی چاہیے جو ایک شریف النفس آدمی کی دوسرے پر اٹھتی ہے. پہلی بات قرآن نے یہ کہی ہے. دوسری بات یہ کہی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کے بارے میں محتاط رہیں. تیسری بات یہ کہی ہے کہ خواتین اپنا سینہ ڈھانپ کر رکھیں. اور چوتھی بات یہ کہی ہے کہ اگر انہوں نے بناؤ سنگار کیا ہوا ہے تو محرم اعزاء کے سوا کسی کے سامنے اپنے جسم کو نمایاں نہ کریں سوائے ہاتھ اور پاؤں کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے کہ کیا حصے جسم کے نمایاں کیے جا سکتے ہیں, کیا نمایاں نہیں کیے جا سکتے. تو اللہ نے جتنی بات کہی ہے بس اتنی بات ہی بیان کرنی چاہیے, سوائے ہاتھ اور پاؤں کے. جی ہاں, اس میں بیان کیا کہ الا ما ظہر منہا, یعنی جو عادتاً آپ کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ چہرہ اور ہاتھ پاؤں ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. حکومت کا امیر سب کا خادم ہوتا ہے. ہلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ سر حکڑو عرض کر رہا ہوں, لاڑکانہ سے مختار. جی فرمائیے. یہ آپ کا پروگرام مبارک ہو آپ کو, دین و دانش. اسلامی حکومت کا امیر سب کا خادم ہوتا ہے. جی جی. تو حضرت عمر فاروق رضی تعالی لوگوں کی تکلیف معلوم کرنے کے لیے مدینہ منور کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے. یہاں تو کسی کی تکلیف ہی معلوم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو, میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی. غالباً وہ کچھ تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ذرا اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. میرا خیال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہماری روایت یہ رہی کہ حکمرانوں کو لوگوں کی تکلیفوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی تکلیفیں معلوم کرنی چاہیے, تو موجودہ زمانے کے حکمران اس کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اصولاً تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں اسلامی حکومت کیا, ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے. یعنی حکومت اگر یورپ میں بھی قائم ہے, مسیحیوں کی بھی قائم ہے, تو وہ بھی اپنی یہ اخلاقی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ اپنی رعایا یا اپنے لوگوں کے بارے میں ہر حال میں خیال رکھنا چاہیے. تو یہ ان کی تشویش بالکل بجا ہے, اور مسلمان حکمرانوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ تمہاری روایات بھی یہ رہیں. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ میں ارشد بول رہا ہوں جی لاہور سے. فرمائیے سر. سر میرا یہ سوال ہے کہ یہ دوپٹہ لینا جو کیا وہ ضروری ہے عورت کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جی غامدی صاحب, دوپٹہ اوڑھنا, دوپٹہ, شال, چادر جب زیب و زینت کی ہوئی اور عورت اجنبیوں کے سامنے آئے, تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کو ہاتھ, پاؤں اور چہرے کے سوا اپنی باقی جسم کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. لیکن اگر زیب و زینت نہیں کی ہوئی, گھر کے ماحول میں ہے, تو پھر اتار بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو عمر رسیدہ خواتین ہیں ان کے لیے تو قرآن نے کہا, قرآن مجید نے بیان بھی کر دیا اس بات کو, وہ اگر چاہیں تو اپنا یہ لباس ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی یہی کہا ہے کہ اگر لیے رکھیں تو زیادہ اچھا ہے. زیادہ اچھا ہے. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. میرا خیال ہے کوئی کالر نہیں ہے ابھی اس وقت. غامدی صاحب ایک ای میل کی طرف آتے ہیں. یہ ایک ای میل ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب نزولی ہے اور مصحف کی جو ترتیب ہے وہ ظاہر مختلف ہے. ان کا کوشچن یہ ہے کہ اس مصحف کی ترتیب سے کیا سیاق و سباق بدل نہیں گئے؟ کیونکہ جس طرح سے قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہ آیات جو ہیں وہ آگے پیچھے رکھ دی گئی ہیں.
تو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہ فیصلہ تو مصنف کو کرنا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے یہ سب کیا ہے. جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت کے جو زمینی حالات تھے ان کے لحاظ سے صورتیں اترتی رہیں. ان کے مخاطب لوگ سمجھتے بھی تھے اس لیے کہ معاملہ بالکل سامنے تھا. اب جب اس کو ایک کتاب کی صورت میں آنے والی نسلوں کے لیے ترتیب دیا گیا تو خود مصنف نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ترتیب دی ہے. اور ظاہر ہے کہ اب ساری حکمت ساری معنویت اسی ترتیب میں ہے. وہ ترتیب ماضی کا حصہ ہو گئی. ہمارے لیے یہی حجت ہے. اور اس میں جو سیاق و سباق کا وجود میں آیا ہے مصنف اسی سیاق و سباق میں بات پہنچانا چاہتا ہے. تو اس میں تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی میں نے اگر ایک کتاب لکھی ظاہر ہے مصحف کی ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے انا علینا جمع ہوا قرآن. ٹھیک، ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں نثار بول رہا ہوں ضلع خوشاب جار آباد سے. جی نثار صاحب. جی غامدی صاحب سے پوچھنا ہے کہ کیا انسان مرنے کے بعد جو ہے وہ زمینی قبر میں زندہ ہو جاتا ہے، روح پلٹ آتی ہے؟ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روح سے مسلمان ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے مسلمانوں کو عروج ملے گا یا نہیں؟ مسلمانوں کو عروج؟ جی اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. غامدی صاحب کہ مرنے کے بعد یہ جو زمینی قبر ہے اس میں روح لوٹ آتی ہے؟ یہ تو اصل میں قبر استعارہ ہے برزخ کا. جو بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہماری اصل شخصیت کو فرشتے اپنے تصرف میں لے لیتے ہیں. پھر ان کو کہاں رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ ایک طرح کی آڑ ہے جو اس دنیا کے مابین اور قیامت کے مابین قائم کر دی جاتی ہے اور اس میں پھر روحیں رہتی ہیں. وہ جگہ کہاں ہے مکان کے لحاظ سے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. قبر میں چونکہ ہم دفن کرتے ہیں تو اس وجہ سے جب پیغمبر بھی کوئی بات بیان کریں گے تو قبر ہی کا لفظ استعمال کیا جائے گا. تو یہ اصل میں مجاز اور استعارہ ہے عالم برزخ کا. وہ کہاں ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں. اور وہاں کی کیا کیفیات ہیں اس کے بارے میں چند باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں. ایک یہ کہ وہ لوگ جن کے معاملے کو قیامت تک مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا معاملہ بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ان کو حاصل ہوئی ہدایت کی اس کا حق انہوں نے ادا کر دیا. ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان کو ایک ایسی زندگی حاصل ہوتی ہے جس میں اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں. اور فرعون کے بارے میں یہ بتا دیا ہے یعنی جو بالکل دوسری طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو صبح و شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور کوشچن کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد.